ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صرف یہی دعا نہیں مانگ رہے یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے یا اللہ مجھے بھی بخش دے یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے یا الہ العالمین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی بخش دے. صرف یہی دعا نہیں مانگ رہے ہیں اس جگہ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ جہاں میں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑا ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑا ہے یا الہ العالمین واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یا اللہ تمام دنیا کا منہ اس طرف پھیر دے یا الہ العالمین. یہ تو جنگل ہے یہ تو بیابان ہے یہاں تو سبزہ نہیں ہے پتھر ہی پتھر ہے یا الہ العالمین وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یا الہ العالمین اپنی غیبانہ مدد سے یا الہ العالمین کو رزق بھی دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کیا. سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاکانے چمن کا ملاپ ہو گیا. اس جگہ کو ایسے آباد کیا اللہ ایسے آباد کیا جو پاکستان میں مصر میں افغانستان میں کسی ملک میں پھل نہیں ملتا سبزی نہیں ملتی وہ بے موسمی پھل کسی ملک میں نہ ملتا ہو وہ مدینہ طیبہ چلا جائے مکہ المکرمہ چلا جائے حرمین شریفین چلا جائے حجاز مقدس چلا جائے آپ جس پھل کو مانگیں گے وہی پھل بھی آپ کو بیچنے میں اس کو ملے گا. جس سبزی کی ضرورت پڑے گی وہی سبزی آپ کو بے موسمی ملے گی. اس لیے ملے گی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. سبحان اللہ. اللہ ان کو غیبانہ رزق دے دے اور ایسا غیبانہ مہربانیاں فرما دے ایسا رزق دیا ایسی مہربانی فرمائی صرف ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد کو نہیں بلکہ تمام کائنات کو ایسا رزق دے دیا جو چیز کہیں سے نہ ملتی ہو. آپ حرم شریف چلے جائیں جہاں سے کئی لوگ گئے ہوئے